ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ وہ بھی تو عالمی میڈیا میں انڈین کرونیکل کے اسکینڈل پہ شور جاری تھا کہ بھارت جو ہے نئے اسکینڈل کی زد میں آ گیا ہے، جس نے مودی حکومت کے جنگی جنون، اس کے جھوٹ اور سازشی ذہنیت کو دنیا کے سامنے پھر بے نقاب کر دیا۔ جو لوگ بھارت کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں وہ بخوبی واقف ہے کہ جی مودی کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی بھارتی میڈیا کا اپنی حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ قومی سلامتی کے معاملات پر بھارتی میڈیا وہی کہتا ہے اور وہی کرتا ہے جس کی ہدایت جو ہے حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے دی جاتی ہیں، لیکن شاید ہی ماضی میں کوئی پلوامہ کے ڈرامے جیسی ہمیں مثال ملتی ہو کہ جس کے رد عمل کے نام پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، اور یہ ڈرامہ جو ہے کسی بلند و بالا قومی سلامتی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ مودی کو داخلی سیاست میں فائدہ پہنچانے کے لیے تھا۔ اور اس فائدے کو جو ہے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی بھارتی سول اور فوجی قیادت نے خود اپنے فوجی جو ہے مروا ڈالے۔ ارناب گوسوامی کی جو واٹس ایپ گفتگو دنیا کے سامنے منظر عام پر آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی مودی نے بھارتی فوج کو جو ہے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور اس کے صلے میں جنرل بپن کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے سی ڈی ایس کے عہدے پر بطور رشوت جو ہے تعینات کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جی بھارتی فضائیہ جو ہے وہ مودی کو سیاسی فائدے کے لیے جھوٹ بولتی رہی ہے۔ ارناب صاحب کے واٹس ایپ نے پاکستانی موقف کی بھی تائید کر دی کہ جی بھارت کی جانب سے یہ جو پھیلائے جانے والے جنگی جنون ہیں وہ صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، منی لانڈرنگ، ڈس انفارمیشن سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ پلوامہ میں بھارت نے اپنے فوجی جو ہے خود مروائے الزام جو ہے پاکستان پر لگایا اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے مودی صاحب جو ہیں 40 بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ماتم کرتے رہے۔ سوال یہ کہ جی کیا بھارت اس جرم کے بعد بھی دنیا کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتا رہے گا؟ پاکستانی قیادت کے جو مذمتی بیانات ہیں اپنی جگہ، لیکن اس سلسلے میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں آج ان سوالوں پر بات ہوگی وہیں برطانیہ میں اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے جو ہے مقبوضہ کشمیر پر جاری جو بھارتی مظالم اس کے خلاف بڑا مضبوط موقف سامنے آئے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محترم قمر چیمہ صاحب، تجزیہ کار ہیں، اکیڈمیا سے تعلق ہے، اسلام آباد سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کی دوسری مہمان محترمہ مشال ملک صاحبہ ہوں گی، کشمیری رہنما ہیں، یاسین ملک صاحب کی بیگم ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی مؤثر آواز ہے کشمیر کے ایشوز کے اوپر۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان محترم میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن پنڈی سے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے خیال مشال ملک صاحبہ سے ہم کوشش کریں رابطے کی، ہو جائے گا منٹ 2 منٹ میں۔ جب اعجاز اوان صاحب اجازت اگر دیں تو آپ سے سوال شروع کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے نئے اسکینڈل کی زد میں ہے اور یہ اسکینڈل بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا انڈین کرونیکلز والا اسکینڈل تھا۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں کچھ اس پہ اندرونی بیرونی دباؤ میں اضافہ ہوگا، اس کی داخلی سیاست پہ کوئی امپیکٹ آئے گا؟ بیرون ملک اس کی جو جگہ سائی تو ہو گئی، لیکن اس سے کوئی دباؤ بھی بڑھے گا اس پہ یا نہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ عامر بھائی۔ دیکھیے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وجہ سے انٹرنیشنل دباؤ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہوگا یا کوئی ایسا فیصلہ کن پریشر ہندوستان پر آئے گا جو ان کو اپنی فیصلہ سازی کو ری وزٹ کرنے پہ مجبور کرے۔ ایسا تو ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن ایک چیز ان کے انٹرنلی بہت اہم ہے، ان کی جو آرمڈ فورسز ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنی سول آرمڈ فورسز کو اور آرمی کے جو ان کے جوان تھے جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاسی مائلیج لینے کے لیے جس طریقے سے ان کی جانوں کا ضیاع کیا، اور 3 بڑے فالس فلیگ آپریشن ہم نے ان کے ٹینیور میں دیکھے ہیں۔ ایک اڑی میں ہوا تھا جس میں 6 آدمی ہلاک ہوئے تھے، ایک انہوں نے پٹھان کوٹ میں کیا جس میں 2 آدمی ہلاک ہوئے اور کچھ ایئر فورس کا نقصان ہوا ان کے، اور ایک بہت بڑا پلوامہ میں ہوا جس میں 40 آدمی ضائع ہوئے۔ تو یہ تینوں فالس فلیگ آپریشنز تھے، اور ان 2 میں تو ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے آفر بھی کی، بلکہ پٹھان کوٹ کی انویسٹیگیشن کے لیے ہماری ٹیم وہاں گئی بھی تھی، جس کو وہاں پہ سین آف دی ایکسیڈنٹ پہ جو انسیڈنٹ تھا اس پہ اجازت نہیں تھی دی گئی تھی، اور ان لائنز کو وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جن پر حملہ ہوا تھا ان کے فورسز کے اوپر، اور وہاں پہ کوئی پاکستان کے خلاف وہ ایویڈنس نہیں لا سکے تھے پروپیگنڈے کے باوجود۔ اڑی میں جو ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں حملہ ہوا اس میں بھی ان کا ایمونیشن ڈپو اور کچھ ویپن ضائع ہوئے، اور غالباً 4 جوان ان کے جو تھے وہ ہلاک ہوئے یا 6، اب مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ان کا جانی نقصان ہوا۔ اور وہاں بھی ہم نے جب جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی تو ہندوستان نے ہمیں جوائنٹ انویسٹیگیشن کی اجازت نہیں دی تھی، جبکہ الزام ہم پر لگایا جا رہا تھا۔
پلوامہ میں بھی ہوا، اور اب تو اس کی کلی کھل گئی ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس پہ بیس کر کے انہوں نے پھر بالا کوٹ میں ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ بھی ان کو مل گیا۔ اب ان کی آرمڈ فورسز کے اندر مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اور نریندرا مودی کی حکومت اگر ان کی جانیں لے کر، ان کی جانوں کی بھینٹ چڑھا کر وہ اپنے پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہیں، تو ان کا مورال کتنا ایفیکٹ ہوگا، اور کس طریقے کا ایک جو اعتماد کا فقدان ہے آرمڈ فورسز اینڈ سول آرمڈ فورسز اور ان کی حکومت وقت اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان پیدا ہوگا۔ یہ آئی کین امیجن ایز اے سولجر کہ جب حکومت خود اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہو تو کیا اثرات آتے ہیں، کتنا ایفیکٹ آئے گا۔ میں آگے چل کے اب جو ہمارے پاس جو ایویڈنس ہمارے پاس آ گئی ہے، جی میں یہ عرض کرتا کہ میں آپ سے آگے چل کے ذرا یہ پوچھتا ہوں کہ کیا امپیکٹ ہوگا۔ مشال صاحبہ آئی تھی، نمودار ہوئی، اور پھر میرے خیال میں سلسلہ کیا منقطع ہو گیا ہے۔ جب تک ہم چلتے قمر چیمہ صاحب کے پاس، قمر صاحب یہ کوئی مطلب معمولی الزام جو ہے نہیں ہے کہ جی پلوامہ میں آپ نے اپنے فوجی خود مروا ڈالے بھارت نے، کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ اس کے میڈیا پہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہاں پر صرف جو ملبہ جو ہے گوسوامی صاحب پہ گرے گا، یا کوئی براڈر ایک ان کا آپ کو لگ رہا ہے اس سلسلہ ہوگا؟ کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو ارنب گوسوامی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا چینل تو بی جے پی نے خود بنوایا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے اندر جو میڈیا کی ایک ٹرم بھی کوائن ہوئی، جی گودی میڈیا، اور خاص نریندر مودی اور بی جے پی نے بیسیکلی میڈیا کرافٹ کیا انڈیا کے اندر۔ تو ان کو وہ سمجھتے تھے کہ جو باقی میڈیا ہے، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز نو اور جو سی این این وغیرہ نیوز 18 کے گروپ ہیں، وہ اس طرح نریندر مودی کو سپورٹ نہیں کرتے، تو لہٰذا اپنا میڈیا کریٹ کرو۔ سو ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور اس میں جو ارنب گوسوامی تھے وہ پراپر ایک ٹول کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ دوسری آگئی انڈین فوج۔ آپ کو یاد ہے کہ جو اس وقت چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت ہیں، یہ آرمی چیف ہوا کرتے تھے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی تاریخ میں یہ پہلی اتنے بڑے سکیل پہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ جو ان کو اپوائنٹ کیا گیا، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں تو ہم آپ کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ دیتے ہیں۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی نے بیسیکلی اس کے علاوہ ایئر فورس کے اوپر بھی بہت پریشر تھا، اور نیوی کے اوپر بھی بہت پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی پاکستان کے خلاف کاروائیاں کریں، لیکن 2 کاروائیاں تو بپن راوت نے کر دی۔ اب مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ ایئر فورس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح گلوبل امپیکٹ بھی نہیں پڑ رہا، الیکشن بھی جیتنا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ان کے 40 جوان جب مارے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ جی ایئر فورس کو انگیج کرتے ہیں، تو وہ پھر ایئر فورس بھی انگیج ہو گئی جب وہ بالا کوٹ میں سٹرائک ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں بیسیکلی نریندر مودی نے میڈیا کا اور اپنی ڈیپ سٹیٹ کا پراپر استعمال کیا الیکشن جیتنے میں، اور اب دنیا کو اس بارے میں سمجھ لگ چکی ہے۔ ہاں، انڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹری ایک پلیٹ فارم بنے جس میں یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ کون لوگ ہیں جو میڈیا کو اور اس طرح کی خبریں دے رہے تھے ایڈوانس میں، اور یہ کون لوگ ہیں جو ڈیپ سٹیٹ کے اندر انوالو ہیں جن کو بی جے پی استعمال کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بھارت کے اندر ایک بہت بڑی بحث شروع ہو گئی ہے، جو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اپوزیشن نے کیئرفلی اس کا استعمال کیا، اور یاد رہے کہ ممبئی جہاں پہ ریپبلک ٹی وی کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں شیو سینا کی حکومت ہے، کیونکہ وہ مہاراشٹرا ہے، اور وہاں پہ اس وقت بہت بڑی بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ جو مہاراشٹرا میں شیو سینا سمجھتی ہے کہ جو رائٹ ونگ ہندو پاپولزم ہے اور ہندو نیشنلزم اور یہ جو ہندوتوا کا سارا سلوگن ہے، وہ تو مودی جی کی بی جے پی لے کے چلے گئے ہیں، کانگریس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بھی سارا بی جے پی اور مودی صاحب کرافٹ کر گئے ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں پریشان ہیں کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اس لیے ارنب گوسوامی کے آپ امیجن کریں کہ ممبئی پولیس نے ساری جب ایویڈنس دی 1000 صفحے کی، تو آپ اس کی واٹس ایپ چیٹ کی، تو آپ امیجن کریں کہ اس میں نیشنل سیکورٹی جو چیزیں تھی وہ بھی لیک کر دی۔ تو آپ امیجن کریں کہ ممبئی کی جو پولیس ہے جو کہ شیو سینا کے کنٹرول میں ہے، وہ نریندر مودی کو گندا کرنے میں کس حد تک آگے چلے گی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے، اور یہ جو نریندر مودی کے پاس ہندو نیشنلزم، پاپولزم، ہندوتوا، اینٹی پاکستان سارا سینٹیمنٹ چلا گیا ہے، وہ واپس ہمارے پاس بھی ہے۔ جی اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مشال صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ مشال صاحب ہیں
جی مشال سوری میں سمجھا کہ منقطع ہو گیا آپ سے رابطہ ہمارا دوبارہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوال جو بڑا سوال ہے وہی کہ ٹھیک ہے پلوامہ جو ہے ڈرامہ ثابت ہو گیا, یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جی فوج بھی بھارت کی استعمال ہو گئی, ان کی فضائیہ بھی استعمال ہو گئی. کیا اثرات دیکھتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں اس کی وجہ سے, اب جب کہ ایکسپوز ہو گئے, ننگے ہو گئے, کیا آپ کے خیال میں رد عمل جو ہے کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ کہ جبر میں اضافہ ہوگا, مزاحمت بڑھے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیے اس سے ایک دفعہ پھر پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ڈس انفو لیب جو ای یو کا سوائل یوز کیا گیا, ہندوستان نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ای یو کا سوائل, میں سمجھتی ہوں ٹیررزم کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے. ہندوستان نے جو 250 سے زائد جو این جی اوز کے تھرو انہوں نے فیک خبریں پھیلائیں پاکستان اور کشمیر کے خلاف, جس کے تحت فیٹف میں چلا گیا گرے لسٹ میں معاملہ. ان کا سالوں سے جو جھوٹا ہائپر پروپیگنڈسٹک جو ان کا میڈیا ہے, اس کے بعد جو برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے, جو کھل کے جس طرح سارا اوور نے وہاں پہ پلیس کی, وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی, وہاں پہ کھل کے دنیا کے ایوانوں کے اندر کشمیر کا مسئلہ گونجا اور ہندوستان کا گھنونا چہرہ. اور پھر مسٹر گوسوامی نے سونے پہ سہاگا جو ان کے اندر جو پاگل پن اور جنون اور نفرت ہے, اور کرائے کے ان کے یہ مودی کی سارے فیسز ہیں, تو اپنی چیٹ کے تھرو ایکسپوز کر دیا. جو فالس فلیگ آپریشن جو یہ obviously یہ بڑے they're very good at movie making and drama and theater, تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے تھرو ہم لوگ کسی ایک ملک کو پورا سیبوٹاج کر دیں گے یا کشمیریوں کی موومنٹ کو گاڈ فوربڈ ٹیررزم کے ساتھ لنک کریں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں نکلا. ان کے اپنے جو ان کے سپاہی, کیونکہ ان کے ویسے تو جو سپاہی ہیں, ان کے جو سولجرز ہیں, انہوں نے تو ہار مانی ہوئی ہے, وہ تو نہتے لوگوں کو مارتے ہیں, ان کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہے, وہ وار ہارڈن نہیں ہے. تو ان کے تو انڈیا کے سپاہی تو اس وقت یہی ارناب گوسوامی تھا جو کہ میڈیا کے تھرو ٹینکوں پہ لڑائی کرنا چاہ رہا تھا. He has exposed آئی اوپننگ ہے دنیا کے لیے ساری چیزیں جو one after the other. اب دیکھ لینا one after the other, this is karma, یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ان کو کھل کے جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایکسپوز کر رہی ہے انہی کے لوگوں کے تھرو. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ بے نقاب کر رہے ہیں. اب یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ جو بے نقاب ہونے کا پاکستان فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے بڑا عام سوال اعجاز صاحب یہ ہے کہ بھارتی میڈیا, بھارتی حکومتیں, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا آپس میں مودی صاحب کے زمانے سے پہلے بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ جی اگر آپ بطور طالب علم اس کا مطالعہ کریں کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اپنے قومی مفاد میں, میڈیا ان کا جو ہے آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے. یہ کیونکہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا, لیکن یہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پلوامہ والا واقعہ جو ہے وہ قومی مفاد کے لیے نہیں بلکہ مودی کو جتوانے کے لیے تھا. آپ کے خیال میں یہ جو پورا معاملہ ہے, جس طرح فوج کو استعمال کیا گیا, فضائیہ کو استعمال کیا گیا, یہ کیا یہ ٹرینڈ کی غمازی کرتا ہے؟ کیا اس کا رد عمل دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی اشارہ بھی کیا تھا کہ فوج میں بڑا کنسرن ہوگا کہ جی اپنے لوگوں کو مروا دیا. اتنا جھوٹ میں اور قومی مفاد میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی یہاں تو سیاسی مفاد کے لیے آپ نے قربان کر دیے لوگ. جی عامر صاحب بات یہ ہے دیکھیں کہ اس وقت جو نریندرا مودی گورنمنٹ ہے اس کے دونوں ہاؤسز میں اکثریت ہے اور وہ پورے پولیٹیکل سین کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اپوزیشن کو انہوں نے بہت حد تک ارریلیونٹ بنا دیا, اور یہ جو آر ایس ایس کے ورکرز ہیں, جو اسٹریٹ پاور ہے آر ایس ایس کی, اس نے اتنا ٹیررائز کیا ہوا ہے, میڈیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا ایون جوڈیشری ہو, ان میں سے کسی انسٹیٹیوشن میں جرت نہیں ہے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف کوئی سٹینڈ لیں یا حکومت وقت کے خلاف کوئی فیصلہ دیں. وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں فیشزم ہے, اور ایک فسطائیت کا جو روب ہے, دبدبہ, اس سے وہ حکومت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا بابری مسجد کا کیس, اس میں عدالت نے کس طریقے سے وہ فیصلہ سنایا. پھر جب سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور 370 اور 35A کو ریووک کرنے کا مقدمہ عدالت میں گیا تو اس پر ججز نے فیصلہ دینے سے انکار کر دیا, بلکہ ایک کمیشن بنا دیا اور اس کو اتنا لمبے راستے پہ ڈال دیا ہے کہ اس پر آج تک کوئی جوڈیشل ڈیسیجن یا جوڈیشل ورڈکٹ نہیں آ رہا, نہ آنے لگا ہے مستقبل قریب میں. اسی طرح جب کسانوں کی موومنٹ ہوئی تو اس کو انہوں نے ایک کلر دینے کی کوشش کی, خالستانی کہہ کے انہیں ایڈریس کیا اور کہا کہ یہ تو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اور اس کے پیچھے تو کچھ اور قوتیں ہیں, جبکہ وہ اپنے مطالبات کسان لے کر گئے تھے کہ کم از کم ہماری بریڈ ہم سے نہ چھینو. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ وہ حکومت ہو رہی ہے, مجھے اس میں سب سے بڑی جو
ایک ایز اے سولجر خطرہ لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر ویپنز ایک ملک کے اتنے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والی جماعت کے ہاتھ میں آ جائیں، جو ایک طرف تو پولیٹیکل مائلیج کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرنے سے نہیں ہچکچاتے، اپنے سولجرز کی جانیں تک لے لیتے ہیں، پھر وہ جس طریقے سے ڈس انفو لیب نے ان کو ایکسپوز کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے این جی اوز کے پلیٹ فارم کو اور یورپین سوئل کو یوز کرتے ہوئے ایک پروپیگنڈا کا پورا نیٹ ورک اسٹیبلش کیا فالس نیریٹو کو بیچنے کے لیے، جو پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالے، پاکستان کی افغان پالیسی کو بھی مشکوک بنائے، اور خود پاکستان کی انوالومنٹ کا نیریٹو جو کشمیر کے اندر ہے اس کو لے کے وہ آگے چلے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اب ایکسپوز وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ یقیناً ان کی حکومت ڈسکریڈٹ تو پولیٹیکلی اینڈ مورلی بہت حد تک ہو چکی ہے۔ جس طرح ابھی مثال بات کر رہی تھی کہ برٹش پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو کشمیر میں ہو رہی ہیں، یہ کشمیر ہندوستان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات ہوئی ہے، نہ کبھی تھا نہ ہوگا، معاملہ ہے جس کے اوپر یو این ریزولوشنز ہیں۔ بالکل، تو اس کو یو این ریزولوشنز کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے۔ تو اب جب یہ پورا سینیریو بن رہا ہے تو انسٹیٹیوشن کے اندر کتنی بدلی ہوگی ہے۔ جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ اگر پولیس چاہتی اور وہ اس نریندرا مودی مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز نہ کرنا چاہتے تو شاید وہ چیزیں پبلک ہونے سے حذف کر لیتے اور اس کو سر عام منظر عام پر نہ آتی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ اداروں میں ایک بددلی ہے، آرم فورسز میں بھی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ایک بددلی اور ایک جو لاس آف فیس ہے انڈین گورنمنٹ کا، وہ بہت حد تک ہوا ہے۔ اور اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، جس طریقے سے انہوں نے انفارمیشن کلیکٹ کی، جس طرح کلبھوشن یادو کے پورے نیٹ ورک کو ایکسپوز کیا، جس طرح دہشت گردی کی 66 کیمپ جو افغانستان میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ ساری انفارمیشن ڈوسیئر کی صورت میں یونائٹڈ نیشن تک اور پرماننٹ 5 تک پہنچائی ہے، میرے خیال میں وہ بھی اپنا ابھی رنگ لا رہی ہے، اور ہندوستان کے اوپر نظریں لوگوں کی لگ گئی ہیں کہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نریندرا مودی حکومت کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ بڑی اہم بات کی آپ نے، لیکن چیمہ صاحب جو بڑا سوال ہے کہ سیاست میں اور جنگ کے لیے پہلی مرتبہ جھوٹ نہیں بولا گیا۔ آپ وہ سیاست یاد کریں کہ جب امریکہ نے عراق میں حملہ کیا اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا پورا ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، جس کی وجہ سے یورپ بھی، برطانیہ بھی اس جنگ میں کود پڑا، اور ہم نے دیکھا کہ عراق کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ تو یہ چیز پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، اور آج کی 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار میں تو یہ بڑا ایک مضبوط ٹول ہے میڈیا کو استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت پہلے شروع کے اقدام جو قدم اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اپنی جگہ، لیکن کیا اس کے جو اثرات ہیں، یہ جو مطلب ہے یہ ٹرینڈ سامنے آیا ہے، یہ ختم ہونے والا نظر نہیں آتا۔ بھارت میں بھی مجھے لگتا ہے جو بھی جنگ باز ملک ہیں وہ بڑا ایفیکٹولی میڈیا کو استعمال کریں گے۔ جی دیکھیں عامر صاحب، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر نریندر مودی جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس کو عوام میں بڑی پذیرائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ابھی جو کسانوں کا جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ اٹھا ہے، لیکن ایٹ لارج میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا میں اور سوسائٹی میں نریندر مودی کا نیریٹو جو ہے وہ پریویل کر گیا ہے۔ ابھی سے تھوڑے مہینے پہلے بہار میں الیکشن ہوئے، ان کا ایک اسٹیٹ ہے، اور یقین کر کے مانے وہاں پہ سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کیا، اپوزیشن نے، کہ نریندر مودی کو گالی نہیں دینی، اس کے خلاف بات نہیں کرنی، ورنہ جتنی بات کرو گے وہ الٹا ہمارے خلاف ہی ہو جائے گی۔ پاپولیرٹی نریندر مودی کی اس وقت بہت پیک پہ ہے۔ یہاں پہ ایک سوال مرج کرتا ہے کہ اگر نریندر مودی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ایئر فورس کے اوپر بڑا پریشر تھا، آپ کو یاد ہے جب انہوں نے بالا کوٹ میں اسٹرائک کی تو ایئر فورس کے لوگ پریشان تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہ کتنے بندے کہاں ٹارگٹ ہوا، کیا لوگ مرے یا نہ مرے یا کیا ہوا، جبکہ سیاستدان کہہ رہے تھے اتنے لوگ مر گئے، لیکن وہ ایئر فورس والے نہیں مان رہے تھے۔ اس کے بعد نیوی کے اوپر بہت پریشر آ رہا ہے، انڈین نیوی کے اوپر، کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ پاکستان کے جو جس طرح فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے جس کا پاکستان ذکر کرتا ہے، وہ نیوی کو پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ یہ جو آرمی سے پریشر ہے یہ ہٹے، کیونکہ ہر دفعہ انڈین آرمی کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے جا جو جنرل صاحب نے بات کی، میں اس کو انڈورس کروں گا، اور میں انٹرنیشنل میڈیا اور پلیٹ فارم پہ یہ بات بہت دفعہ کر چکا ہوں
کہ بھارت کے اندر ایک دائیں بازو کی ہندو مذہبی انتہا پسند لوگوں کی حکومت ہے جن کے ہاتھ میں نیوکلیر بٹن ہے. دیکھیں عامر صاحب, انہوں نے بڑی دیر پاکستان کے خلاف یہ نیریٹو سیل کیا ہے, اور یقین کر کے مانے دنیا, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور دنیا کے تمام ممالک نے یہ کہا کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہے. لیکن ہمیں اصل خطرہ جو ہے بھارت میں. اچھا مجھے چیمہ صاحب ذرا کہتے ہیں خطرہ کلامی کرنے تھے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بڑا سوال یہ ہوگا کہ بھارت کی جو ہے غیر روایتی حکمت عملی ہے, ہمارا جواب جو روایتی سفارتکاری ہے, معاملہ کیسے چلے گا؟ بات ہوتی وقفے کے بعد. تو جناب پلوامہ پہ جو ہے بھارتی جھوٹ ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گیا, لیکن اس کا فائدہ کیا پاکستان اٹھا سکتا ہے؟ نہیں, ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بھارت جو ہے وہ غیر روایتی سفارتکاری بھی کر رہا ہے, غیر روایتی حکمت عملی بھی اپنا رہا ہے. اس کے رد عمل میں یا جواب میں پاکستان جو ہے وہ روایتی سفارتکاری کا سہارا لے رہا ہے. کس حد تک یہ چیز مؤثر ہے, اور کیا جو انیشیٹو ہے یعنی کہ پہلکاری جو ہے وہ بھارت کے ہاتھ میں, ہمارے پاس جو صرف رد عمل کی سیاست ہے. ہم اس اہم موضوع پہ بات کریں. مشال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میجر جنرل اعجاز امان صاحب موجود ہیں, اور محترم قمر چیمہ صاحب موجود ہیں. مشال صاحبہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی انڈین کرونیکلز کا بڑا شور مچا, لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایشو بھی غائب ہو گیا. کم از کم اگر ہم پاکستانی میڈیا کے اس پہ جانچیں تو اب نظر نہیں آتا. ہم لوگ ڈومیسٹک پولیٹکس میں, داخلی سیاست میں بہت زیادہ ملوث ہیں. کیا کردار ہے پاکستان کی میڈیا کا؟ ہم لوگ فوکس کر پا رہے ہیں؟ جو بھارت کہتے ہیں نا لوز بالز پھینک رہا ہے اور بار بار غلطیاں کر رہا ہے, کیا ہم کتنا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں, یا مزید ہمیں کچھ کہتے ہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ فوکس کی ضرورت ہے؟ جی ذرا مائک کھولیے گا مشال, اپنا مائک کھولیے گا. جی ہیلو. جی اب آ رہی ہے آواز, جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تو ریٹنگز چل رہی ہیں پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا میں کہ کس کی پارٹی کی فورن فنڈنگ کیسز کے اوپر اور احتجاج کے اوپر, مگر جو سب سے بڑا پاکستان کا بدقسمتی سے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, جو کشمیر کا مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد جو سیکورٹی کی ڈائنامکس ہیں, جنگ صرف اس کا جو خطرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے دن بدن, اور دشمن کے عزائم ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر جب تک ایک ٹھوس پالیسی نہیں آئے گی اوور آل, جس میں سارے ادارے ملک کے ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی نہیں آئے گی کشمیر کو پریکٹیکلی انٹرنیشنلائز کرنے کی اور ڈومیسٹکلی بھی اس کو الائیو رکھنے کے لیے, انٹرنلی بھی, تو تب تک یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہی لوکل ایشوز ہی پرائم ٹائم لیں گے, اور انہی کے اوپر اپوزیشن اور جو گورنمنٹ کے بیچ میں ہوں گے. حالانکہ سب ہمارے ساتھ ہیں. آج خیر ایک خوشائن بات ہے کہ سینٹ نے, پاکستان کی سینٹ نے, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کی with thumping majority سب نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے فار ڈیمانڈنگ the release of my husband محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی صاحبہ کے لیے بھی, اور کشمیری جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے حوالے سے ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ. دیکھیں کشمیری یہی چاہتے ہیں انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر جب سب کے سب اکٹھے ہوں, اکٹھے مل کے ہمیں سپورٹ کریں, تو اس کا اثر ایک اور ہوتا ہے, ایک نیشنل وائس آتی ہے اور ایک کنسٹرکٹیو وے میں ہوئی ہے. مگر جب تک کوئی پالیسی نہیں بنے گی اکٹھے مل کے, اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میڈیا کے حوالے سے, کہ میڈیا پہ کیا کیمپین ٹھیک چل رہی ہے, جو ہندوستان کے بلنڈرز دنیا میں آ رہے ہیں, جو اصل اس کی جو حالت ہے. اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے. بے شک دوسرے جو اسپیکرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ مودی از ویری پاپولر, یا وہ کی بات سنی جاتی ہے, ہندوتوا کا کارڈ بڑا بکتا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ میرا اپنا جو انالیسز ہے کہ وہاں پہ ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے, انڈیا کے اندر بھی بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے. تو اس دوران جب جس طریقے سے ان کی اکانومی وہاں پہ کرمبل کی ہے عامر صاحب, ہمیں خود پتا ہے کہ جس طریقے سے ان کی مائنس پہ گئی ہے, ان کی جی ٹی پی 24% تھی اپریل اور جون میں 2020 کے اندر, اس سے بھی کہیں فردر گر کے کہا جا رہا ہے کہ انفیشلی کے 32% مائنس. اور ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو لوگ ہیں
وہ کیا وہ مودی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ لیکن یہ بڑی اس وقت لوگ اپنے گھروں میں ہیں، نوکریاں ان کو باہر جب لاک ڈاؤن ختم ہونا ہے، دیر آر لیکس اینڈ لیکس آف ورکرز جنہوں نے اپنی جابز لوز کر لی تھی. اچھا یہ بڑا دلچسپ بات کی آپ نے مشال. بات یہ ہے تو ابھی ہمیں کچھ ہی عرصے میں اور بھی زیادہ میں جو دیکھ رہی ہوں بہت بڑا ایک وہاں پہ ایک ویو آئے گی اور یہ ڈیزاسٹر کی طرف ان کی جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہوتی ہے بعض اوقات 2-3 مہینے ان کے لیے خطرناک آنے والے ہیں. جی بھارت کی یقیناً خطرناک ہوں گے کیونکہ ان کی معیشت جو ہے بہت ہی کہتے ہیں کانٹریکٹ کر رہی ہے، اور 17-18% کانٹریکٹ کی جو معمولی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت میں جو ہے پاکستان دشمنی کا کارڈ بکتا ہے، اور جب لوگ مسائل کے شکار ہوتے ہیں تو پھر جو خود غرض قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں اور خود غرض قیادت ہوتی ہے، وہ پھر جو ہے ان المیوں کو، جو کہ بھوک کا افلاس کا المیہ ہوتا ہے، اس کو کسی دشمن کے خلاف استعمال کرتی ہے اپنے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے. لیکن میرا جو آپ سے سوال ہے، براؤنی پوائنٹس ہوتے ہیں، براؤنی پوائنٹس ہوتے ہیں، درست کہہ رہی ہیں آپ. آپ براؤنی پوائنٹس کا بھی دیکھ لیں کہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور اس دوران جب وہاں پہ فارمرز کا اتنا بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے اینٹی فارمر بل کے بارے میں، تو اس وقت آپ دیکھ لیں ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس سے ہندوستان نے ان کے کورٹ سے انہوں نے ٹرائلز شروع کر دیے، ڈیوٹی ٹرائلز، فیبریکیٹڈ ٹرائلز یاسین صاحب کے خلاف. بالکل ان کا جبر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جو رائٹ ہینڈ ہے جی بالکل آپ نے درست فرمایا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، کیونکہ یہ اب اتنا نہیں پکڑے گا. چلیں یہ بڑا اہم نقطہ اٹھا ہے. لیکن آپ کا جو شکوہ ہے کہ اعجاز امان صاحب کے میڈیا جو ہے وہ اس طرح فوکس نہیں کر رہا قومی سلامتی کے مسائل پہ، میں پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جتنا ہمیں کرنا چاہیے. ہم بعض اوقات بہت ہی معمولی نوعیت کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اور دشمن جو ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے اور جتنا بڑا خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اس میں ہمارا وہ کردار ابھر کے سامنے نہیں آ رہا میڈیا کا، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ جو ہونا چاہیے اصولی طور پہ. آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شکوہ ہے مشال صاحبہ کا درست ہے؟ عمر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ان کا شکوہ درست ہے، میرا پرسنل آبزرویشن بھی یہی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اصولوں کی بنیاد پر اور کشمیر کی جو انڈیجنس سٹرگل ہے، اگر ہم اس کو فورن انٹرفیرنس کی شکل نہیں دینا چاہتے، اگر ہم اس کو اس طرح کا کوئی داغ نہیں لگانا چاہتے، تو وہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن پولیٹیکل ریسپانس اور میڈیا ریسپانس جو ہمارا آنا چاہیے وہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ امید دلوانا، ان کی امید کو زندہ رکھنا کہ ہم نے انہیں ابینڈن نہیں کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. عملی طور پر ہمیں اس امید کو زندہ رکھنے کے لیے 2 اقدام جو کرنے چاہیے میڈیا اور پولیٹکس کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا کے پرائم ٹائم میں کم از کم جو ہندوستان کے اندر ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، اور بالخصوص کشمیر کے اندر اور سوشل میڈیا میں ریچ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ان کو الائیو رکھنا اور دنیا کو اس سے آگاہ کرنا میڈیا کے اوپر بہت ضروری ہے. دوسری بات جو ہمارا پولیٹیکل ریسپانس ہے، 2 معاہدے ایسے ہیں جو ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں عملاً، لیکن ہم انہیں زندہ رکھ کے بیٹھے ہیں. ایک سملا ایگریمنٹ ہے اور ایک لاہور ڈکلیریشن ہے. اگر ہماری تمام سیاسی جماعتیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے فورم پہ ان دونوں معاہدوں کو انل کر دیں، کیونکہ ان سے ہم تو کشمیر کے ریزولوشن کی بات کر رہے تھے، ہندوستان نے یکسر اس کو ایک ایشو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اب یہ عملی طور پر تو یہ دونوں معاہدے ریڈنڈنٹ ہیں. اگر ہم ان کو انل کر دیں پارلیمنٹ کے ایکٹ سے، تو کم از کم ایک میسج ضرور جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے پولیٹیکلی ان معاہدوں کو انل کر دیا اور اب واحد حل یو این ریزولوشن ہے. تو اگر یہ 2 قدم ہم اٹھا لیں تو کم از کم کشمیریوں کے حوصلے بہتر ہوں گے، اور ان کا جو مورل ہے وہ ان پہ ایک امید وابستہ رہے گی کہ ہم نے انہیں ابینڈن نہیں کیا. تو یہ دونوں اقدام اٹھانے ضروری ہیں. اہم تجویز دی آپ نے. جی فرمائیے. تیسری آپ کی تمام تجاویز اہم ہیں. جی تیسری تجویز کیا ہے؟ ہاں اوکے، تو اب جو تیسرا ہے ڈپلومیٹک منور کا، ڈپلومیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چکی، ڈپلومیسی ایک پروسیس ہے، ایونٹ نہیں ہے. یہ چکی چلتی سلو ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے.
لہذا ہم نے جو ڈوسیز دیے ہیں اور جو ابھی ایویڈنس فریش آئی ہے اس کو جنرل اسمبلی کے لیول پہ ہم نے ریز کرنا ہے، ٹویٹ کے ذریعے نہیں، ایک پراپر ڈاکیومنٹڈ کمپلینٹ کی صورت میں بائی سینڈنگ آر فورن منسٹر، جو کہ اس کو جنرل اسمبلی میں جا کے زندہ رکھیں۔ سیکیورٹی کونسل کے اوپر شاید 5 پرماننٹ ممبر میں سے کوئی ویٹو کر دے گا، لیکن جہاں سمپل میجورٹی کام کرتی ہے وہ جنرل اسمبلی کا فورم ہے۔ اگر ہم جنرل اسمبلی کے فورم پر ان ایشوز کو لے آئیں کہ پاکستان کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہندوستان کلبھوشن یادیو کے ذریعے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کے 66 کیمپ آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان میں، اور کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے جہاں ہیومن شیلڈ کے طور پہ نہتے کشمیریوں کو یوز کیا جا رہا ہے، جہاں پیلٹ گنز یوز ہو رہی ہیں، جہاں بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، جہاں 85,000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں، اور جتنا کلیمپ ڈاؤن ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑا مقدمہ مضبوط ہے، کشمیر کا مقدمہ بہت تو مضبوط ہے، جنرل پاکستان کا اسمبلی کے فورم پہ ہمیں اس کو ضرور اٹھانا چاہیے۔ تینوں بڑے عام تجاویز دی، لیکن میں چاہوں گا فوکس کروں قمر چیمہ صاحب، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے دونوں معاہدوں کو، لاہور ڈکلیریشن ہو، شملہ معاہدہ ہو، اس کو ختم کر دے۔ واقعی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھارت ختم کر چکا ہے، تم نے کیوں ان کہتے ہیں معاہدوں کی لاشوں کو رکھا ہوا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ کومنٹ کریں ذرا سا۔ جی جلال صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو اوور آل ہماری پالیسی ہے بھارت کے حوالے سے وہ بڑی ری ایکٹیو ہے، اور ہم تھوڑا ڈرتے رہتے ہیں، اور ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں۔ مجھے یہ خیال ہے کہ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی جو سکولنگ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، نیشنل سیکیورٹی پہ، بھارت پہ، کشمیر پہ، وہ اتنی تگڑی نہیں ہے۔ عموماً جب بیان دے دیتے ہیں تو غلط دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو بحث ہے یہ پارلیمنٹ کے فورم پہ اگر ہوگی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو نیشنل کاز ہے، جو آپ کی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کشمیر ہو یا بھارت ہو، یہ پاکستان کی جو نیشنل پالیٹکس ہے اس میں اس کا ڈسکشن نہیں ہوتا، اور سیاسی جماعتیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کشمیر اور نیشنل سیکیورٹی ہے یہ فوج کا مسئلہ ہے، وہ جاننے اور ہمیں ان سے کیا، یہ تو فوج کا، یہ تو ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے آپ کی جو فوج ہے یا آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس سے کمزور ہوتے ہیں جب پولیٹیشنز اس طرح کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کرتے۔ دیکھیں ان کی پارلیمنٹ میں تو سارا ٹائم پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا ادراک ہے۔ میرا خیال ہے ایز اے نیشن، جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی، میڈیا ہلکا ہلکا آواز کو اٹھاتا ہے، لیکن کیونکہ انڈین میڈیا اور پاکستان میڈیا میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس لیے تھوڑا سا بھی یہ بھی ایک ڈفرنس رہتا ہے۔ لیکن اگر پولیٹیکل ایلیٹ تھوڑا ایکٹیو ہو کے، پرو ایکٹیو ہو کے اگر عمران خان صاحب کی حکومت دنیا کو بتائے تو شاید فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں کیونکہ ماضی میں ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر لیا تھا کہ ہم تو بھارت کے ساتھ ٹاکس چاہتے ہیں، معاملات میں پروگریس چاہتے ہیں، ہم آگے موومنٹ چاہتے ہیں، یہ بھارت ہی نہیں چاہتا، تو ہم وہ امیج بھی اپنا شاید خراب نہیں کرنا چاہتے۔ میرے خیال، لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی رد عمل کی سیاست ہے ہمارا، اور دوسری بات یہ جو اہم ہے کہ جی میڈیا ہمارا دھیمے سروں میں گنگناتا ہے بھارت کے خلاف، جو بھی ہمارا بیانیہ ہے ذرا مضبوطی کے ساتھ آنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں اپنے غموں سے فرصت ہو تو ہم اپنے مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، اور اس سے آگے دیکھیں، بڑا ضروری ہوتا ہے۔ زندہ قوموں کے لیے اتنا انٹروورٹ ہونا مناسب نہیں ہے، ہمیں ایکسٹروورٹ ہونا چاہیے۔ لیکن مشال صاحبہ، آپ کے خیال میں بھارت بار بار بے نقاب ہو رہا ہے، اس سے کوئی اس کی صحت پہ فرق پڑتا ہے؟ مطلب ہے سب کو پتہ ہے کہ جی بھارت جو ہے بالکل برہنہ ہو چکا ہے، اس نے کیا زیادتیاں کر رہا ہے، کیا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بین الاقوامی سیاست میں ظاہر کے اصولوں پہ نہیں ہوتی ہے، وہ مفادات پر ہوتی ہے۔ تو بھارت کیا کہتے ہیں وہ قتل کر کے بھی نکل جائے گا، بچ جائے گا؟ جی دیکھیں اس کے اوپر تو بہت ایک لمبی جدوجہد اور کانسٹنٹلی رکھنی پڑے گی، یہ صرف ایک دن کی اسٹرگل نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے اتنے انٹرنیشنلی اسکیمز یا اسکینڈلز مودی کے اور ان کی جو ڈس انفو لیب کے حوالے سے ہے، جو ایبروگیشن آرٹیکل 370 ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، اینٹی فارمر بلز کو لے رہے ہیں، بہت سی چیزیں جو انہوں نے بنگلہ دیشیز کو اسٹیٹ لیس کر دیا 1.5، پھر لداخ کا جو میٹر ہے، بہت سی چیزیں جو انٹرنیشنلائز کر رہی ہیں کشمیر کو، اور 2019 میں نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئے، پھر یہ فالس فلیگ آپریشنز کے بارے میں جو کھل کے ارناب گوسوامی کا وہ جو چیٹس ریلیز ہوئی، تو یہ تو انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جایا جا سکتے ہیں، بہت سبسٹینشیل پروفس ہیں، کلبھوشن کا معاملہ ہے،
پھر ان کے جو جہاز ہیں جو یہ جنگ کرنے کی کرتے ہیں، کتنے انسیڈنٹس انہوں نے کوشش کی ہے، LOC کے اوپر انہوں نے جو اتنے کاؤنٹلیس لوگوں کو اٹیک کیا. تو these things need to be taken to the UN Security Council. سسٹمیٹک طریقے سے لے کے جانا ہے. ایک جہد مسلسل ہے. مشال 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. میں چاہوں گا ایک کوئک رسپانس میں اعجاز اوان صاحب کے ایک اور ایشو پہ لے لوں. اعجاز صاحب کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی پاکستان زیادہ جارحانہ پوسچر اپنائے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، وضاحت کیا ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں نا، جارحانہ میں نے آپ کو 2 چیزیں 2 ڈومینز تو بتاتی ہیں. ایک ڈپلومیٹک ڈومین ہے اور ایک ہے پولیٹیکل ڈومین ود ان دا کنٹری، اور ایک ہے ہائیبریڈ وار میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہو. لیکن ان میں ہماری ڈیفینسو، بالکل چیمہ صاحب نے درست کہا کہ ہماری ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے، ہم ری ایکٹیو ہیں، لیکن کوئی دفاع بھی جس میں ایگریشن کا ایلیمنٹ نہ ہو وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. میں نے ملٹری اسٹریٹجی میں ہم یہ پڑھتے اور پڑھاتے آئے ہیں کہ مکمل دفاع کوئی دفاع نہیں ہوتا. مکمل دفاع کے اندر جب ایگریشن کا ایلیمنٹ ڈالتے ہیں تو تب دفاع مضبوط ہوتا ہے. اب اس میں تو برملا یہ کہتا ہوں کہ جب ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، اگر انڈیا کو BLA مل جاتا ہے، انڈیا کو TTP مل جاتا ہے، انڈیا کو بلوچ لبریشن فرنٹ مل جاتا ہے، تو انڈیا کے اندر جو 11 سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، کیا ان کے ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی؟ اگر یہی کرنا ہے اور اسی ڈومین میں لڑنا ہے اور اسی فیلڈ میں جنگ کرنی ہے تو ہمارا پوٹینشل انڈیا سے کہیں زیادہ ہے. اگر میرے نہتے ادھر ہزاراز کی یا پاکستانیوں کی یا میرے 7 FC کے سولجرز کی لاشیں گرتی ہیں تو اتنی لاشیں جس دن بامبے یا لکھنؤ میں گریں گی اس دن پھر ہندوستان اپنی پالیسی کو دوبارہ اس پر غور کرے گا. بھارت کو آج جو ہے محسوس کرنی چاہیے. بہت شکریہ اعجاز اوان صاحب، قمر چیمہ صاحب اور جناب مشال ملک صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کا. بات یہ کہ جب تک بھارت جو ہے، بھارت پہ دباؤ نہیں بڑھے گا، وہ بھارت بالکل صحیح کہا اعجاز اوان صاحب نے کہ اس کو آنچ محسوس نہیں ہوگی، دباؤ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جی کسی بھی طرح سے بھارت جو ہے کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ منصفانہ طریقے سے بات کرنے کے لیے بھی آئے گا. منصفانہ تو خیر چھوڑیے، بات کرنے بھی آئے گا. اور جب تک پاکستان جو ہے ایک کہتے ہیں نا زیادہ فرم، اسٹرانگ، جارحانہ اسٹینڈ نہیں اپناتا، اس وقت تک نہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، نہ ہم پاکستان کا دفاع جو ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک اجازت. خدا حافظ.